غازی سیزن 3 کی قسط نمبر 68 میں اب سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں دمرل بھاگتے بھاگتے ایک بوڑھے تاجر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے برائے مہربانی مجھے چھپا لے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے تم اس ٹوکری میں چھپ جاؤ۔ دمرل فوراً اس ٹوکری میں چھپ جاتا ہے اور وہ بوڑھا آدمی اس پر کپڑا ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ویسیلس کے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم نے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا؟ بوڑھا آدمی کہتا ہے وہ اس طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر سپاہی اس طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بوڑھا آدمی دمرل سے پوچھتا ہے یہ لوگ تمہارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ دمرل کہتا ہے مجھ پر غداری کا الزام لگا ہے بزرگ۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے تو پھر ادھر سے نکل جاؤ، مجھے اس میں شامل مت کرو۔ دمرل کہتا ہے ویسیلس نے آپ کے گورنر کو قتل کیا تھا، وہ میرا پیچھا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میں یہ راز جانتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ آپ کی مدد کی تھی۔ پھر بوڑھے آدمی کو وہ خیال آتا ہے جب ویسیلس اسے مار رہا تھا اور حاجتورن اور دمرل نے اس کی مدد کی تھی۔ پھر دمرل کہتا ہے ہیلینا کی جان خطرے میں ہے، ہمیں اس کو ویسیلس سے بچانا ہوگا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ہیلینا کی جان بچانے کے لیے تمہاری مدد کروں گا، تمہیں اندھیرا ہونے تک یہی انتظار کرنا ہوگا۔ پھر بوڑھا آدمی اس کے اوپر کپڑا ڈال کر کچھ سیب اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دوسری طرف چولپن ہیلینا کے پاس پہنچتی ہے۔ اس دوران وہ ہیلینا کو بتاتی ہے کہ تاجر الوین دراصل ارطغرل کا جاسوس تھا اور ویسیلس نے اسے قتل کروا دیا ہے، اور اس کے علاوہ ارطغرل کا بھائی دندار بھی گرفتار ہو گیا ہے اور وہ قید خانے میں موجود ہے۔ یہ سن کر ہیلینا ارطغرل کے خلاف باتیں کرنے کا ڈرامہ کرنے لگتی ہے تاکہ چولپن کو شک نہ ہو، لیکن چولپن کے جانے کے بعد وہ بہت رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف حاجتورن کو دفنا دیا گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے حاجتورن اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ ہم ترک لوگوں کے لیے انصاف قائم کریں گے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب یا قبیلہ ہو۔ وہ ایک وفادار آدمی تھا، اللہ اسے سکون عطا کرے۔ پھر الیار کہتا ہے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ دوان اور دندار کونیا جا رہے تھے، پھر یہ خبر کیسے باہر نکلی؟ ارطغرل کہتا ہے یہ میرے بھائی دندار کی وجہ سے ہوا ہے، وہ پیار میں اندھا ہو گیا تھا، لازمی اس نے گنیلی کو بتا دیا ہوگا اور پھر گنیلی نے اپنے باپ کو بتا دیا ہوگا۔ الیار غصے میں آ کر کہتا ہے میں اجار اور اس کے بیٹی دونوں سے حساب لوں گا اور اس کے بعد دوان کے جنازے پر آؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ ان سے تفتیش کریں لیکن ان کو ابھی قتل نہیں کرنا، ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سب واپسی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف چائدار قبیلے میں اجار کے پاس ایک سپاہی پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کئی قبیلے کے دندار اور دوان پر کونیا جاتے ہوئے حملہ ہو گیا تھا، دوان اور فوت ہو گیا ہے اور دندار لاپتہ ہے۔ یہ سن کر اجار بہت خوش ہو جاتا ہے اور گنیلی سے کہتا ہے یہ اورال صاحب کے لیے ایک جیت ہے۔ گنیلی کہتی ہے بابا میں خوفزدہ ہوں کہ وہ اس کا الزام ہمارے اوپر لگائیں گے اور میں دندار کے لیے بہت پریشان ہوں، کیا ہم نے اس کے ساتھ غلط تو نہیں کیا؟ اجار کہتا ہے تم پریشان مت ہو بیٹی، وہ کسی ٹھوس ثبوت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، جلد ہی اورال صاحب اس قبیلے کے سردار بن جائیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی واپسی کے سفر پر روانہ تھے۔ کراجیسر میں اورال جیل میں دندار کے پاس پہنچتا ہے۔ دندار اسے دیکھتے ہی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں تمہیں مار دینا چاہیے تھا، تم ایک غلیظ اور بزدل انسان ہو۔ اورال اسے ایک مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے ایک دفعہ تم لوگوں نے بھی مجھے ایسے ہی باندھا تھا، اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ارطغرل کی نسل مٹا دوں گا اور یہ کام تم سے شروع ہوا ہے۔ دندار کہتا ہے یہ تم کس کے ساتھ مل کر کرو گے؟ تمہارے تو اپنے بہن بھائی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اورال کہتا ہے ارطغرل نے مجھ سے ان کو چھین لیا ہے، اب میں ارطغرل سے اس کا بھائی چھین لوں گا۔ دندار کہتا ہے شرم ہے تمہارے اوپر، تم ایک ترک ہو کر ویسیلس کے ساتھ مل گئے ہو، اگر میں یہاں سے زندہ نکلا تو میں تمہارے اس کتے اجار اور اس کی بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ پھر دندار اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ اورال دندار کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل واپس کئی قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ حائمہ خاتون پوچھتی ہے دندار کہاں ہے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکے والدہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ حلیمہ اور ارطغرل انہیں نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے تم کیوں اسے تلاش نہیں کر سکے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے ویسیلس نے دمرل کو استعمال کر کے ہمارے لیے ایک جال بچھایا تھا، جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں وہاں حاجتورن کی لاش ملی۔ حلیمہ کہتی ہے لیکن انہیں پتہ کیسے چلا کہ دوان اور دندار کونیا جا رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے لازمی دندار نے گنیلی کو بتایا ہوگا اور گنیلی نے اپنے باپ کو۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے اور اپنے باپ جیسی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے تم صحیح تھی حلیمہ، میں نے گنیلی پر اعتبار کیا اور اس نے میرے بیٹے کو موت کی طرف دھکیل دیا۔ ارطغرل کہتا ہے میں
دندار کو واپس لاؤں گا والدہ، آپ پریشان نہ ہو۔ کنیلی اور اس کا غدار باپ اس کا حساب ضرور چکائیں گے۔ دوسری طرف چائیدار قبیلے میں الیار کتلوجا کو حکم دیتا ہے کہ اجار کے خیمے میں جاؤ اور اجار اور اس کی بدعنوان بیٹی کو یہاں لاؤ۔ اسلحان کھڑے ہو کر کہتی ہے، کتلوجا گنیلی کو میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد کتلوجا اور اسلحان باہر نکل جاتے ہیں۔ اجار اپنے خیمے میں 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے، اچھی خبر ہے، اورال صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اتنے میں کتلوجا سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اجار اٹھ کر کہتا ہے، تم اجازت لیے بغیر اندر کیسے آ سکتے ہو؟ کتلوجا غصے میں کہتا ہے، تم جیسا حیوان عزت کے لائق نہیں ہے، چلو الیار صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 سپاہی اسے پکڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بانو جیجک بہت دکھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے، بانو جیجک تم اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچو۔ پھر حلیمہ خاتون بھی اسے دلاسا دیتی ہے اور اسے ہمت جتاتی ہے۔ بانو جیجک کہتی ہے، میرا غم تب تک جاری رہے گا جب تک ہم دوان کا انتقام نہیں لے لیتے۔ دوسری طرف کتلوجا اجار کو لے کر مرکزی خیمے میں الیار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اجار کہتا ہے، آپ اس پر پچھتاؤ گے الیار صاحب، آپ نے صرف میری نہیں بلکہ قبیلے کی تمام جرگے کے آدمیوں کی بے عزتی کی ہے۔ اتنے میں اسلحان بھی گنیلی کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اجار کہتا ہے، کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ آپ کسی ثبوت کے بغیر مجھ پر اور میری بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں۔ الیار اسے ایک زوردار تپڑ مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، بکواس بند کرو، تم نے غدار اورال کی مدد کی ہے، تم میرے سپاہیوں کی بھی موت کی وجہ بنے ہو، تم نے قبیلے اور ہمارے روایات کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے دندار صاحب اور دوان الف کو کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، حتیٰ کہ تم نے اپنی بیٹی کو ان گندے کاموں میں استعمال کیا۔ پھر الیار سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اجار ایک غدار ہے لیکن میں اسے تب تک قتل نہیں کروں گا جب تک یہ بات ثابت نہ کر دو، لے جاؤ ان کو۔ اس کے بعد سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد الیار کہتا ہے، تیار ہو جاؤ اسلحان باجی، ہم دوان کے جنازے پر جا رہے ہیں۔ دوسری طرف کراجیسر میں کمانڈر ایک خط لے کر ویسولس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہمارے شہنشاہ کی طرف سے آیا ہے۔ ویسولس خط پڑھ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، شہنشاہ جنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ترکوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم جنگ چھڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ میری اور ہیلینا کی شادی اس کے پاس ہو۔ انہوں نے مجھے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی ہے اور وہ میرے پرانے دوست کمانڈر انگلوس کی نگرانی میں بہت سے سپاہی بھجوا رہے ہیں جو میری غیر موجودگی میں قلعے کی حفاظت کریں گے۔ تم ضروری تیاریاں کر لو۔ کمانڈر پوچھتا ہے، کیا آپ انگلوس کے یہاں پہنچنے کا انتظار نہیں کریں گے؟ ویسولس کہتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم شہنشاہ کو انتظار نہیں کرا سکتے، ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر باہر نکل جاتا ہے اور اورال وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے سپاہی دمرل کو نہیں پکڑ سکے۔ ویسولس کہتا ہے، وہ پکڑ لیں گے، ہم نے کاراجیسر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں، وہ بچ نہیں سکتا۔ اورال کہتا ہے، دوان ارطغرل کا ایک بہترین سپاہی تھا اور ابھی وہ اس کو دفن کر رہا ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دوان کے خیمے کے باہر قبیلے کے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر ترگت اور بامسی دوان کے لاش کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، ترگت میرا بھائی چلا گیا، اب میں کیسے کھڑا رہوں گا؟ ترگت کہتا ہے، ہمیں مضبوط ہونا ہوگا بھائی۔ پھر بامسی کہتا ہے، دوان بھائی تم شہید ہو گئے ہو، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہاں میرا انتظار کرنا۔ اتنے میں ارطغرل اور کچھ سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میرے بہادر سپاہیوں، دوان بھائی کافروں کی ظالم تلوار سے شہید ہو گیا ہے، ہم سب ایک جسم کی طرح ہے، اگر کوئی ہمیں کاٹنے کی کوشش کرے گا تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم اس واقعے کا سخت جواب دیں گے، ہمارے شہید کا خون خشک ہونے سے پہلے ہمیں ہر حال میں ان کا انتقام لینا ہوگا۔ چلو بھائیو، ابھی وقت آ گیا ہے، ہمیں اپنے شہید کو دفنانا ہوگا۔ پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوان کی لاش اٹھا لیتے ہیں اور خیمے سے باہر نکل آ جاتے ہیں۔ عليك يا سيدنا حبيب الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
طرف काराजेसर में हेलेना ने एक खंजर पकड़ा हुआ था और अपनी शादी के जोड़े को पाड़ने लगी थी। इतने में वेसुलियस दरवाजे पर दस्तक देता है। हेलेना कहती है, अंदर आ जाओ वेसुलियस। वेसुलियस अंदर आकर कहता है, हम एक एक करके अपने मसले हल कर रहे हैं। हेलेना कहती है, तो तुम्हें एक जीत हासिल हो गई है। वेसुलियस कहता है, मेरी सबसे बड़ी जीत तुम हो हेलेना, मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया है। किले के गद्दारों को पकड़ना इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हेलेना रोते हुए कहती है, उन्होंने मुझे भी इस्तेमाल किया। वेसुलियस कहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो हेलेना, जब मैं जान लूंगा कि इस किले में उनका चूहा कौन है तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक और अच्छी खबर है, हमारे शहंशाह को समझ आ गई है कि हमें तुर्कों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए और इसके अलावा उन्होंने हमें अपने महल में दावत दी है ताकि हमारी शरीर निगाया के महल में हो। हम कल रवाना हो जाएंगे। हेलेना कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ वेसुलियस। फिर वेसुलियस उसका माथा चूमकर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हेलेना रोने लगती है और उसके हाथ से खंजर गिर जाता है और इसी के साथ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 30 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे, खालिद रज़ी तआला अन्हु तलवार फेंक कर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गुत्तम गुता हो गए। कुश्ती में हरमस का पल्ला बारी नज़र आता था, लेकिन मौरख लिखते हैं कि हरमस की चाल कुछ और थी। उसने अपने मुहाफिजों को पहले ही बता रखा था कि जब वो खालिद रज़ी तआला अन्हु को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद रज़ी तआला अन्हु हिलने के काबिल ना रहे तो मुहाफिज दोनों को इसी तरह घेरे में ले ले कि उनकी नीयत और इरादे पर शक ना हो, यानी वो तमाशाई बने रहे। और इनमें से एक मुहाफिज खंजर निकाल कर खालिद रज़ी तआला अन्हु का पेट चाक कर दे। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हरमस कमीनगी की वजह से मशहूर था। हरमस के मुहाफिज आगे बढ़ आए और अपनी फ़ौज की तरह नारे लगाते नरगे की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे, वो घेरा तंग करते गए हत्ता के दोनों के करीब चले गए। खालिद रज़ी तआला अन्हु की तवज्जो बढ़ गई। हरमस ने फुर्ती से खालिद रज़ी तआला अन्हु के दोनों बाजू इस तरह पकड़ लिए कि उसके बाजू खालिद रज़ी तआला अन्हु के बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हरमस ने अपनी ज़ुबान में मुहाफिजों से कहा। खालिद रज़ी तआला अन्हु उसकी ज़ुबान तो ना समझ सके, इशारा समझ गए। इन्होंने ख़तरे को बांप लिया और जिस्म की तमाम तर ताकत सर्फ करके इतनी ज़ोर से घूमे कि हरमस को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद रज़ी तआला अन्हु एक जगह खड़े होकर घूमते रहे। हरमस के पाँव ज़मीन से उखड़ गए। खालिद रज़ी तआला अन्हु ने हरमस के बाजू अपने बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हरमस की बगलों में ले जाकर उसे घुमाते रहे। इस तरह मुहाफिजों का दायरा खिलता गया और इनमें से किसी को भी आगे बढ़कर खालिद रज़ी तआला अन्हु पर वार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन खालिद रज़ी तआला अन्हु का ये दाव ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से एक घुड़सवार सर पर दौड़ता आया जिसे हरमस के मुहाफिज ना देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरे को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज ज़मीन पर तड़पने लगे। उनमें से एक घोड़े ने कुचल डाला था और 2 को घोड़सवारों की तलवारों ने काट दिया था। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हरमस की मुहाफिजों की तरफ आया। मुहाफिजों ने अब उससे बचने की कोशिश की, फिर भी 3 मुहाफिज गिरे और तड़पने लगे। बाकी भाग गए और सवार अपनी फ़ौज से जा मिला। ये सवार नौजवान कौकाब बिन उम्र था जिसे खलीफा अबू बकर रज़ी तआला अन्हु ने कुमक के तौर पर खालिद रज़ी तआला अन्हु की तरफ भेजा और कहा था, जिस लश्कर में कौका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। उस सवार से नज़रें हटाकर सब ने खालिद रज़ी तआला अन्हु और हरमस को देखा। हरमस पीठ के बल ज़मीन पर पड़ा था और खालिद रज़ी तआला अन्हु उसके पीठ पर बैठे उसके सीने से अपना खंजर निकाल रहे थे। खंजर से हरमस का खून टपक रहा था। कौका रज़ी तआला अन्हु ने हरमस के मुहाफिजों की नीयत बांप ली थी और किसी के हुक्म के बगैर घोड़े को ईड़ लगाकर मुहाफिजों पर जा हल्ला बोला और खालिद रज़ी तआला अन्हु को बचा लिया था। खालिद रज़ी तआला अन्हु हरमस की लाश से उठे। हरमस की 1 लाख दरहम की टोपी खालिद रज़ी तआला अन्हु के हाथ में थी और उसके खून में लतरा हुआ खंजर बुलंद करके खालिद रज़ी तआला अन्हु ने अपनी फ़ौज को कुल्ले हमले का हुक्म दे दिया। उनके पहले से दिए हुए अहकाम के मुताबिक मुसलमान लश्कर के दोनों पहलू खुल गए और इसने दाएं और बाएं से ईरानियों पर हमला किया। ईरानी अपनी हरमस जैसे सालार की मौत से बददिल हो गए थे, लेकिन अपनी रिवायती शुजाअत से वो दस्तरबरदार ना हुए। उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत खासी ज़्यादा थी। हथियारों और घोड़ों की लिहाज से भी इन्हें बरतरी हासिल थी। वो मुसलमानों के मुकाबले में जम गए। नज़र यही आ रहा था कि ईरानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी।
یا کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑے گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں تکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ ہتھیاروں کی برتری و بال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالار قباز اور انوشجان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوشجان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئی۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھے۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کے گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتش بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں۔ 1352 سال بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کی اولے مجاہدین کی جوشیلے پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتش کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 عیسوی کا 3 اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کاظمہ کے مقام پر آتش پرست
ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا گریز ہو گیا ہے، ورنہ زرتش مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے بلا کر زرتشوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ ارتد شیر مدائن بھی شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ ارد شیر نے شاہانہ رونیت سے کہا، اس کے سوا اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، ارد شیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو تم کیوں خاموش ہو؟ زرتش کی 1000 رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ اردش کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ ارد شیر نے گرج کر پوچھا، عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا، ہرمز نے؟ ارد شیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کی ایک گروہ کے مانند ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا جسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہو۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھی مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلی کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہیوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی شہنشاہ فارس، قاصد نے جواب دیا، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ دور ہو جا ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر نے گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، کارن کو بلاؤ۔ کارن بن کریانوس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپاہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح 1,00,000 درہم کا آدمی اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ کارن، اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ اردشیر کارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینا آیا ہے؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ کارن نے کہا، میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکے؟ اردشیر نے کہا، ان میں ہمت ہی نہیں بے پناہ جرت بھی ہے۔ کارن نے کہا، وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شب خون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی تھی۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہے ان میں انہوں نے کسی ایک بھی شکست نہیں کھائی ہے۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی توڑی ہی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ اردشیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے۔ کارن نے کہا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں دیانت داری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانتداری سے لے۔ شہنشاہ فارس، ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کو مدد کو پہنچو۔ ارشیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائے کہ لڑے یا مدینہ کو بھاگ جائے۔ فوراً کارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ برتا چلا پڑا۔ ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرغے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بڑھ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو اس طرح پچکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو کر گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اکڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے بازو اپنے بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، وہ تک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھڑ سوار سر پر دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھوڑ سواروں کی تلواروں نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کی محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان قوقع بن عمرو تھا، جسے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کمک کے طور پر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا تھا، جس لشکر میں قوقع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد رضی اللہ عنہ اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ اس کے پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قوقع رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا حلہ بولا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بچا لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لترا ہوا خنجر بلند کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنی ہرمز جیسے سالار کی موت سے بد دل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑے گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں تکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔
ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ ہتھیاروں کی برتری و بال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوں کے سالار قباز اور انوشجان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوشجان پہلوں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئی۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھے۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کے گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتش بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں۔ 1352 سال بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کی اولے مجاہدین کی جوشیلے پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتش کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 عیسوی کا 3 اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا گریز ہو گیا ہے، ورنہ زرتش مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے
اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یمامہ سے بلا کر زرتشوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا، اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ ارتد شیر مدائن بھی شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ ارد شیر نے شاہانہ رونیت سے کہا، اس کے سوا اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جو کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اور شیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو تم کیوں خاموش ہو؟ زرتش کی ہزار رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، شہنشاہ اردش کی شہنشاہی، خبر کیا لائے ہو؟ اردشیر نے گرج کر پوچھا، عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا، ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کی ایک گروہ کے مانند ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ بولو۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا جسے وہاں کوئی بھی نہ ہو اور در و دیوار چپ چاپ ہو۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھی مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلی کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہیوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت توڑی شہنشاہ فارس۔ قاصد نے جواب دیا، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ دور ہو جا ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر نے گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، کارن کو بلاؤ۔ کارن بن کریانوس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپاہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑا آیا۔ کارن، اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے، سب تعظیم کو جھکے اور باہر نکل گئے۔ اردشیر کارن کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ قاصد مسلمانوں کا آدمی تو نہیں جو ہمیں دھوکہ دینا آیا ہے؟ مسلمان اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ کارن نے کہا، میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہماری فوج کو پسپا کر سکے؟ اردشیر نے کہا، ان میں ہمت ہی نہیں بے پناہ جرت بھی ہے۔ کارن نے کہا، وہ اپنے عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں۔ ابلا کے علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے زمین دوز حملے کر کے اور شبخون مار مار کر اس علاقے کی کئی چوکیاں صاف کر دی تھی۔ آج تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہے ان میں انہوں نے کسی ایک بھی شکست نہیں کھائی ہے۔ ہر جنگ میں ان کی سپاہ خاصی توڑی ہی رہی ہے۔ ان کے پاس گھوڑوں کی بھی کمی تھی، وہ لڑنے والے ہی ایسے تھے۔ شہنشاہ اردشیر نے کہا، ان میں کوئی بھی ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے مقابلہ کر لیا ہے۔ کارن نے کہا، اور ہمارا اتنا زبردست سالار ہرمز کمک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فارس، دشمن کو اتنا حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیانت داری سے جھانکنا ہوگا۔ فارس کی شہنشاہی کا طوطی بولتا تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ رومی ہم پر غالب آ گئے تھے، اور ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم رومیوں کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس نئی صورتحال کا جائزہ دیانت داری سے لے۔ شہنشاہ فارس،
ہرمز نے اگر کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہی ہرمز کو مدد کو پہنچو۔ ارشیر نے کہا، اگر ہرمز گھبرا گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اگر اس سے بہتر سالار نہ جائے تو اسی جیسے سالار کو جانا چاہیے۔ تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائے کہ لڑے یا مدینہ کو بھاگ جائے۔ فوراً کارن نے اسے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ برتا چلا پڑا۔